بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنے سننے والوں کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں کچھ معلومات پیش کر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 اور بعض روایات میں 12 ازواج مطہرات تھیں، جن میں ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد، ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق، ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب، ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت امیہ ابن المغیرہ، ام المومنین حضرت زینب بن جہش، ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث، ام المومنین حضرت صفیہ بن ہوئی، ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث، ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، ان کو رملہ بھی کہتے ہیں، اور ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ بنت شمعون شامل ہیں۔ بعض روایات میں حضرت ہند بن ابی امیہ اور حضرت ریحانہ بنت زید کے اسما بھی آتے ہیں۔ ولادت کے 25ویں سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر ملک شام تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا سفر تھا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے حضرت خدیجہ کو کثیر منافع ہوا۔ واپسی پر میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت، دیانت، صداقت اور تجارت میں شفاف لین دین کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک عادات اور اوصاف حمیدہ سے حضرت خدیجہ پہلے ہی متاثر تھیں۔ واپسی پر بھاری منافع اور فصیح زبان میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالمشافہ سفر کی روداد سنی تو مکمل طور پر گرویدہ ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ہمشیرہ اور بعض روایات میں منہ بولی بہن بی بی نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھجوایا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ چنانچہ 25 سال 2 ماہ کی عمر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح مبارک سے پہلے حضرت خدیجہ کا عقد 2 مرتبہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ بہت اعلیٰ صفات کی مالک تھیں اور بہت بڑی تاجر بھی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی مکہ کی تجارت کی بڑے حصے کی وارث تھیں۔ خاندانی عظم و شرافت کے اونچے مقام پر فائز تھیں۔ اس وقت کے بڑے مسیحی عالم ورقہ بن نوفل کی چچا زاد بہن تھیں۔ یہ وہی ورقہ بن نوفل ہیں جنہوں نے وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ عرب کی امیر ترین خاتون تھیں۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سے 42 سال کے درمیان تھی۔ سال پیدائش 555 عیسوی بتایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت 15 سے 17 سال کے درمیان تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خویلد ابن اسد، والدہ کا نام فاطمہ، قبیلہ عبد العزیٰ بن قصی، اور حق مہر 500 درم مقرر کیا گیا۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 25 سال شریک حیات رہیں۔ وفات 11 رمضان
10 نبوی میں ہوئی۔ وصال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 65 سال کے قریب تھی اور انہیں جعون جنت معلیٰ مکہ میں دفن کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے وقت ابھی نماز جنازہ کا حکم نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی۔ بعثت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت سودا سے ہوا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 50 سال کے قریب تھی۔ حضرت سودا کے والد کا نام زمعہ، والدہ کا نام شموجن تھا، قبیلہ عامر بن لوئی تھا۔ نکاح شوال 10 نبوی میں ہوا۔ حق مہر 400 درہم مقرر کیا گیا۔ آپ 14 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات رہیں۔ وفات 22 ہجری میں ہوئی۔ کل عمر 73 سال تھی اور جنت البقیع مدینہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ سے مروی احادیث کی تعداد 5 بتائی جاتی ہے۔ شوال 10 نبوی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ اس نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 50 سال تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام حضرت ابوبکر صدیق، والدہ کا نام ام رومان تھا، قبیلہ بنو تیم تھا اور نکاح شوال 10 نبوی میں ہوا، جبکہ رخصتی شوال 4 ہجری میں ہوئی۔ رخصتی کے وقت آپ کی عمر 9 سے 13 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر 400 درہم مقرر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفاقت 9 سال رہی۔ وفات 17 رمضان المبارک 58 ہجری میں ہوئی۔ کل عمر مبارک 66 برس تھی۔ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ آپ سے مروی احادیث کی تعداد 2210 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی زوجہ تھیں۔ شعبان 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ اس نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 55 سال اور کچھ ماہ تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام حضرت عمر بن خطاب تھا۔ ہم جانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ تھے اور آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگ کر لیا تھا۔ حضرت حفصہ کی والدہ کا نام زینب بنت مقعون تھا، قبیلہ بنو عدی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر 400 درہم مقرر کیا گیا۔ نکاح کے وقت حضرت حفصہ کی عمر 22 سال تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفاقت تقریباً 7-8 سال رہی۔ وفات شعبان 45 ہجری میں ہوئی۔ حضرت حفصہ کی کل عمر 63 سال تھی۔ جنت البقیع میں مدفون ہے اور آپ سے مروی احادیث کی تعداد 60 ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ مروان نے پڑھائی۔ 3 ہجری کے اختتام پر ام المساکین حضرت زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام خزیمہ، والدہ کا نام ہندہ ہے، قبیلہ عامر بن صعصع ہے۔ نکاح 3 ہجری، بعض روایات کے مطابق 4 ہجری کے شروع میں ہوا۔ حضرت زینب کا حق مہر 500 درہم مقرر کیا گیا۔ بوقت نکاح حضرت زینب کی عمر 30 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رفاقت چند ماہ رہی۔ کل عمر 30 سال چند ماہ تھی۔ دفن جنت البقیع میں ہوئی۔
آپ سے بھی چند احادیث مروی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھائی۔ شوال 4 ہجری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت ام سلمہ سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 57 برس کے قریب تھے۔ حضرت ام سلمہ کے والد کا نام ابو امیہ، والدہ کا نام عاتکہ تھا۔ آپ قبیلہ بنو مخزوم سے تھیں۔ حضرت ام سلمہ کا حق مہر 500 درہم مقرر کیا گیا۔ بوقت نکاح حضرت ام سلمہ کی عمر 24 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفاقت 6.5 سال رہی۔ کل عمر 84 برس تھی۔ وفات 67 ہجری میں ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت ام سلمہ سے مروی احادیث 378 ہیں۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی۔ 625 عیسوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کو اپنے متبنہ بیٹے حضرت زید بن حارثہ سے شادی کرنے کو کہا۔ حضرت زینب اور ان کے بھائی نے اس تجویز کو قبول نہ کیا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، اور کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ یقیناً سری گمراہی میں پڑے گا۔ یہ آیت کریمہ سننے کے بعد دونوں رضامند ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود مہر ادا کیا۔ یہ شادی 2 سال رہی، لیکن دونوں میں انبن تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب کو 2 سال بعد طلاق دے دی۔ عرب سوسائٹی میں اپنے متبنہ بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے شادی حرام سمجھی جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے درج ذیل آیات نازل فرمائیں۔ سورہ احزاب کی آیات ہیں، اور یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص زید بن حارثہ کو فرماتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر انعام کیا کہ اپنی بیوی حضرت زینب کو اپنے پاس روکے رکھ اور اللہ سے ڈر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے طعن سے ڈرتے تھے، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ڈریں۔ پھر جب زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی یعنی طلاق دے دی، تو ہم اللہ تعالیٰ نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دے دیا، تاکہ مومنوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ رہے۔ پھر جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدت ختم ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا ہماری شادی بغیر کسی ولی اور شاہد کے ہوگی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمارا شاہد اور حضرت جبریل علیہ السلام ولی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دیگر ازواج مطہرات سے فخریہ طور پر کہا کرتی تھیں، تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے کرائے ہیں، اور میرا نکاح اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کرایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، خوبصورتی میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے محبت میں میرے برابر تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی متقی، سچی اور خیرات کرنے والی اور اللہ کے قریب عورت نہیں دیکھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت زینب کی شادی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 70 لوگوں کو دعوت دی۔ اتنی بڑی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی اور بیوی کی شادی کے موقع پر نہیں ہوئی۔
اسی دعوت کے آخر میں حجاب کی آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ ذوالقعدہ 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بن جہش سے ہوا۔ حضرت زینب کے والد کا نام جہش تھا، والدہ کا نام امیمہ تھا، قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ تھا۔ حضرت زینب بن جہش کا حق مہر 400 درہم مقرر کیا گیا۔ بوقت نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 38 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفاقت تقریباً 6 سال رہی۔ وفات 20 ہجری میں ہوئی۔ کل عمر 53 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ حضرت زینب بن جہش سے 11 احادیث مروی ہیں اور آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ آج میں نے آپ کے سامنے کچھ ازواج مطہرات کا ذکر کیا اور مختصر تفاصیل بیان کی۔ آئندہ پروگرام میں باقی ازواج مطہرات کے بارے میں مختصر گفتگو کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔